جس وقت حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی بیٹے کی، تو انہوں نے پھر عرض کی کہ الہ العالمین قال رب انا یکون لی غلام، الہ العالمین یہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی انہیں یہ تو یقین تھا کہ رب تعالیٰ نے جس وقت فرما دیا تو وہ بیٹا دے گا، لیکن سوال اس بارے میں کیا کہ آیا ہماری جوانی لوٹے گی یا اسی طرح بڑھاپے میں ہی اولاد عطا کی جائے گی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور بیوی سے ہو، کوئی باندی وغیرہ سے، یہ بھی ممکنات میں سے ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے سوال کیا کہ یہ کس طرح ہوگا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، حالانکہ میری جو بیوی ہے یہ بانجھ ہو چکی ہے، بڑھاپے کی عمر ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں خود بھی جو ہے نا بڑھاپے کی جو ہے نا بالکل ایسی منزل میں پہنچ گیا ہوں کہ کمزور ہو گیا ہوں، سوکھ گئی ہیں میری ہڈیاں وغیرہ، سارا کچھ جو ہے نا۔ تو جس جوڑے کی جوانی میں اولاد نہیں ہوئی ہے، بڑھاپے میں اس کی اولاد کے کیا چانس بنتے ہیں عام لحاظ سے۔ قال کذالک، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، یعنی جیسے تمہاری حالت ہے بڑھاپے کی، اسی حالت میں ہی تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ قال ربک ھو علی ھین، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فرمانے کی دیر ہے۔ ہاں اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جس وقت بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہو جا، کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں تو اسے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو بلکہ یہ کن بھی جو ہے نا ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کام خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، میرے لیے کوئی یہ مشکل چیز نہیں ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، اور حالانکہ میں نے تجھے بھی تو پہلے پیدا کیا ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل و کرم ہے کہ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور جس وقت تو کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ تو پیدائش جو ہے نا، پیدا ہونا، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نیستی سے ہستی میں تبدیل کر دینا۔ جس وقت کوئی چیز، کسی کا نام وجود ہی نہ ہو نا، تو اس کو کچھ بنا دینا، یہ خلق ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ یعنی کہ تجھے بھی تو میں نے پہلے پیدا کیا ہے نا، جس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اسی طرح تیرے ہاں بیٹا یحییٰ جو دوں گا وہ بھی دے دوں گا، اس میں کیا اچنبے کی بات ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، عرض کی الہ العالمین اس کو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، یعنی مجھے ایسا پتہ چل جائے کہ واقعہ ہی یہ میرا بیٹا جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں آ گیا ہے، جس وقت اس کا وجود آ جائے تو کوئی ایسا نشانی ہو مجھے اس کا پتہ چل جائے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی، یہ اس کی نشانی ہے کہ اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا، بات چیت نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، ثلاث لیال، 3 راتوں تک۔ جس وقت وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ جائے گا تو اس وقت تو پہلے 3 دن جو ہے لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا۔ سویہ یعنی یہ نہیں کہ تجھے کوئی بیماری ہوگی، سویہ ٹھیک ٹھاک تو حالت میں ہوگا، تندرست ہوگا، لیکن بات چیت نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ ہی سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمایا کہ، اور کہتے ہیں کہ جس وقت آپ باقی ذکر اذکار کرتے، تورات شریف پڑھتے، نماز پڑھتے، اس وقت آپ کی زبان ٹھیک ٹھاک چلتی تھی، ذکر کرتے زبان چلتی ہے، تورات شریف پڑھتے ہیں زبان چل رہی ہے،
نماز میں پورا اسباق پڑھ رہے ہیں، زبان چل، لیکن عام گفتگو میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جس وقت گفتگو کرتے ہیں زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو ساتھ اس لیے سویہ فرمایا کہ یہ نہیں کہ آپ گنگے ہو جائیں گے یا کوئی بیماری ہو جائے گی، نہیں، حالت آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے، بیماری کچھ نہیں ہوگی، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو زکریا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے محراب سے۔ محراب یہ جو موجودہ ہمارے مساجد میں محراب ہیں، یہ بھی اسی سے ایک چیز سمجھ لیں، لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو مساجد میں یہ محراب نہیں ہوتے تھے، اسی طرح سیدھی سیدھی دیواریں ہی تھیں۔ یہ تو بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا یہ محراب وغیرہ بنائے گئے۔ تو محراب کا جو ہے نا لفظی معنی یہ حرب سے جو ہے نا یہ اس میں ظرف ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا، تو گویا کہ محراب کے اندر امام صاحب جو ہوتے ہیں یہ بھی شیطان سے لڑائی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو ہے نا اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا، شیطان کے ساتھ لڑائی کرنا، اس لحاظ سے اس کو محراب کہتے ہیں۔ تو ویسے عام طور پر جو ہے نا عبادت کی جگہ کو بھی محراب ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا حجرہ جو تھا اس کو بھی محراب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت کا جو کمرہ تھا اس کو بھی محراب ہی کے نام سے جو ہے نا کہا گیا ہے۔ تو یعنی جس وقت آپ اپنی عبادت خانے سے اپنی قوم کی طرف آئے، اور وہ لوگ جو تھے نا اس وقت انتظار میں تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے انتظار میں تھے کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں۔ جس وقت آتے ہیں تو فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو آپ نے ان کو اشارے سے کہا، اشارے سے کہا۔ یہ ویسے اوحا تو وحی کا لفظ ہے نا، لیکن زکریا علیہ السلام نے تو ان کو وحی نہیں کرنی ہے نا، وحی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر ہے۔ تو یعنی کہ اشارے سے، اشارے کنائے سے بات کر، کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھ کر کہا، بتایا، یا اسی طرح اشارے سے کہا۔ بعد نے کہا زمین پر انہوں نے لکھ دیا تھا، کہ کیونکہ وہ اس وقت ان کی زبان بند تھی، وہ چیز تھی کہ جو رب تعالیٰ نے نشانی بنائی تھی۔ انہوں نے کیا اشارے سے کہا، ان سبحوا بکرۃ و عشیا، کہ تم صبح و شام جو ہے نا اللہ کی تسبیح کرو۔ یہاں تسبیح سے اکثر نمازیں مراد لی ہیں کہ فجر کی اور عصر کی نماز، یہ وہ پڑھا کرتے تھے، دو نمازیں۔ تو یعنی کہ یہ جو ہے نا دونوں وقت، ان دونوں وقتوں کی تم نماز پڑھو۔ تو یہ یعنی کہ اس وقت ان کی یہ نشانی تھی اس چیز کی کہ ان کا بیٹا یحییٰ جو ہے وہ معرض وجود میں آ چکا ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت۔ اچھا، اب یہاں سے جو ہے نا وہ درمیان والا واقعہ کچھ محذوف ہے، یعنی وہ آگے اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت کے مطابق ہی گفتگو ہو رہی ہے نا۔ تو یعنی پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوئے، اور پھر جس وقت سمجھداری کی مدت آئی کے بعد کو سمجھنے لگے، تو اس وقت کی یہ بات ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوت، کہ مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑ لو۔ کہتے ہیں بعض نے کہا 2 سال کی عمر کے تھے، 3 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، اس قسم کی مختلف جو ہے نا مدت بتائی گئی ہے، 2 سال بھی، 3 بھی، 7 بھی، زیادہ بھی۔ تو اس وقت یعنی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بچپن ہی سے حکمت سکھا دی۔ حکم کا معنی اگر حکمت دانائی سمجھ لیں تو بھی،
اور بعض نے نبوت بھی کہا ہے کہ ہم نے ان کو بچپن سے ہی نبی بنا دیا۔ تو وہ جو اس طرح ایک بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیشہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی، تو وہ جو ہے نا قاعدہ کلیہ صحیح نہیں لگتا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہم نے تو ان کو بچپن میں ہی حکم سکھا دیا تھا۔ سبھی ابھی بچے ہیں، نابالغی کی عمر ہے، تو حکم سے دانائی حکمت بھی ہے اور اکثر نے نبوت مراد لی ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہے کہ خذل کتاب، کتاب کو پکڑ لو۔ وہ کون سی کتاب تھی اور پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ کتاب تھی توریت، کیونکہ توریت جو ہے نا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نا، اور موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے گزر کے کتاب اس وقت توریت تھی۔ تو انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، وہ تو آخر میں آئے ہیں، حضور علیہ السلام سے پہلے جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو انجیل ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو رہ گئی بات زبور کی۔ زبور اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، داؤد علیہ السلام آپ سے پہلے گزرے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ زبور میں جو ہے نا صرف عبادات، دعائیں وغیرہ تھیں، احکام نہیں تھے۔ تو یہاں پر جو خذل کتاب قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، اس کی جو منہیات، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے باز رہنا ہے۔ اور اس کا ایک جو ہے نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو حفظ کر لو، حفظ کرنا بھی مراد ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ اگلی جو کتابیں تھیں نا توریت، زبور، انجیل، یہ اس قوم کے جو نبی ہوتے تھے صرف انہی کو حفظ ہوتی تھی، امتی اس کتاب کو حفظ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو صرف اس امت کے حصے میں آئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے آج بچے ہیں، نابالغ ہیں، قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی محنت کریں تو حفظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف انبیاء کرام، اگلے صرف نبیوں کا یہ کام تھا، امتی نہیں حفظ کر سکتے تھے، تو یہ انہیں حفظ کرنے کی بھی کہا گیا یعنی کہ۔ اور یہاں پر ایک آپ نے خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا، شاید ان کا آثار میں سے ہے یا اللہ حضور علیہ السلام کی احادیث میں سے ہے، باہر کا زیادہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اثر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص، یہ موجودہ زمانے کی بات ہے، حافظوں کی بات ہے، کہ نابالغی میں جو حفظ کر لیتا ہے، ابھی چھوٹی عمر کا ہے اور بالغ نہیں ہوا، یہ ایسی عمر میں جو حفظ کر لیتا ہے نا، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ دانائی اور سمجھداری اس کے نصیب میں آ جاتی ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ توریت، حضرت یکشع علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اس کو حفظ کرنے کا، ان کو مضبوطی سے پکڑنے، یعنی کہ اس کے احکام پر عمل کرنے کا، جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے منع کیا ان سے دور رہنے کا، اس کو صحیح سمجھنا، پڑھنا، اور بچپن میں ہی ہم نے جو ہے نا آپ کو یہ ساری چیزیں سکھا دی تھیں۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ تو وَحَنَانًا یہ شفقت، مہربانی، نرمی، جس طرح رب تعالیٰ کہتے ہیں حنان، یا حنانو یا منانو، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے حنان ہے نا، یہ وہی ہے چیز کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی طور پر ہے، مخلوق کے لیے صفاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی دین سے ہے۔ تو یعنی کہ آپ شفیق، مہربان، نرم، ہم نے آپ کو شفقت، مہربانی، نرمی عطا کی، من لدن، اپنی طرف سے خاص کر، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، یہ وہی من لدن ہے۔ زکاتً، ستھرائی، پاکیزگی۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ باقی مال کو پاک صاف کر دیتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔
تو ہم نے آپ کو پاک صاف پیدا کیا، وکان تقیہ، اور آپ متقی پرہیزگار گناہوں سے دور رہنے والے ایسے تھے کہ آپ نے زندگی بھر نہ کوئی گناہ کیا، نہ گناہ کے بارے میں سوچا، گناہ کے نزدیک بھی نہیں گئے، آپ کی سوچوں میں بھی گناہ نہیں آیا۔ یہ کل تھوڑی سی بات کی تھی نا کہ سیداً و حصوراً و نبیًا، کہ عورتوں کا خیال بھی کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا، حالانکہ رب تعالیٰ نے ان کو تمام صلاحیتیں، تمام قوتیں بدرجہ عطا فرمائی تھیں، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت ان کے آنسو ہی جاری رہتے تھے، ان کے چہرے پر جو ہے نا 2 لکیریں پڑ گئی تھیں آنسوؤں کی، اتنے روتے رہتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے یہی چیز ان کے فرمائی کہ ہم نے ان کو ایک تو شفقت اور اپنی طرف سے ان کو دی، اور ستھرائی پاکیزگی عطا کی، گندی سوچ ان میں نہیں تھی۔ آج بھی جو ہے نا دیکھیں ذرا آدمی کے ہمارے کام بھی گندے ہیں، ہماری سوچیں بھی گندی ہیں، ہمارے ذہن بھی گندے ہیں، تو ان کی سوچیں بھی پاکیزہ تھیں، ذہن بھی پاکیزہ تھے، کام بھی پاکیزہ تھے، ہر ایک چیز سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو صاف ستھرائی پاکیزگی عطا کی ہے، ہر لحاظ سے کوئی گندگی ذرا، اور وہ بڑے ہی متقی آدمی تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھائی نیکی کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ہم نے ان کو جبار اور گناہگار نہیں بنایا، ظالم نہیں ہم نے ان کو بنایا، جبر کرنے والا دوسروں پر جو ہے نا اس قسم کے کام یا عصیہ گناہ کرنے والا، ایسی چیزیں ہم نے ان کو نہیں بنایا۔